آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ تشہد اور سلام کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ اہم ترین موضوع اس لیے ہے کہ آج کے دور میں اس کو اہم ترین بنا دیا گیا ہے۔ اس میں ایک جب تشہد کا نام آتا ہے تو شہادت ثالثہ کا آٹومیٹک ذکر کیا جاتا ہے۔ تو میں بھی یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ شہادت ثالثہ کا کنسیپٹ کب شروع ہوا، حقیقت میں ہے یا نہیں ہے۔ ہماری جو مین فقہ جعفریہ کی کتابیں ہیں جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بعد لکھی گئی ہیں، وہ کتب اربع، اصول کافی، من لا یحضر الفقیہ، فروع کافی، یہ کتابیں ہیں جن کو تقریباً ہر شیعہ مانتا ہے اور ان کی بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ ان چار کتابوں میں جو شہادت ذکر کی گئی ہے، شہادت ثالثہ اس میں موجود نہیں ہے۔ پہلی اور دوسری شہادت موجود ہے، امام سے پوچھا گیا۔ اسی طرح وسائل الشیعہ، بحار الانوار، یہ کسی آج کی شخصیت یا آج کے کسی عالم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ گزشتہ علماء کی اور ان شخصیات کی لکھی ہوئی ہیں جو امام کے زیادہ قریب تر تھے، اور فقط حدیث لکھی ہوئی ہے، اپنی کوئی رائے انہوں نے نہیں پیش کی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان سے جب پوچھا گیا تشہد کیا ہے تو انہوں نے کہا شہادتین۔ شہادتین سے مراد ہے دو گواہیاں۔ تو یہاں دو گواہیاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تیسری گواہی نہیں ہے، شہادت ثالثہ نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام کے نزدیک دو گواہیاں ہیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ جب ہم اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھیں گے، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھنا واجب ہے۔ کوئی چیز جز کی نیت سے ہم نماز میں اضافہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ میں نے جو بزرگان سے پوچھا ہے، میری اپنی تحقیق کے مطابق جو گزشتہ 30 سالوں سے 25 سالوں سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے مطابق 20 25 سال 30 سال پہلے شہادت ثالثہ کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ تمام شیعہ ایک ہی صف میں تھے، ایک ہی جگہ نماز پڑھتے تھے، سب عزادار ہیں، کوئی بلند ماتم کرتا ہے، کوئی آہستہ ماتم کرتا ہے، کوئی زنجیر مارتا ہے، کوئی نہیں مارتا، کوئی جو ہے تشبیہات جو ہیں شبیہات مقدسہ کو اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا۔ یہ ظرف ہے ہر مومن کا، جس کے پاس ایک جگ جتنا ظرف ہے اس کے پاس اہل بیت کی محبت یا دین اس کے مطابق ہے۔ جس کے پاس ایک چھوٹی پیالی کے مطابق ہے تو ہم اس کو کافر یا نعوذ باللہ اس کو کوئی ہم مکسر وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ خود معصومین نے فرمایا کہ اگر سلیمان کے عقیدے کا ابوذر کو پتہ چل جائے تو ابوذر اس کو قتل کر دے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ دونوں غلط پر تھے، یا ایک درست تھا یا ایک غلط پر تھا، دونوں محب علی علیہ السلام تھے۔ تو یہاں آج کل فتویٰ لگانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں امام علیہ السلام کی حدیث کا، موجود ہے ان کتب اربع میں، وسائل الشیعہ میں۔ یہاں امام نے شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں کیا، 20-25 سال پہلے اس کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ یہ ہے شہادت۔ اس کے بعد یہاں ذکر کرتا چلوں کہ 25 سال 30 سال پہلے اس کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج کل جو ہے نا اس چیز کو بہت زیادہ بڑھاوے میں لے لیا ہے۔ شہادت ثالثہ کا کنسیپٹ یہ لوگوں کی سازش ہے، یہ دشمنان آل محمد کی سازش ہے، شیعوں کو لڑا دینا، شیعوں کی نمازوں کو توڑ دینا، نمازیوں کو علیحدہ علیحدہ کر لینا۔ 25 سال پہلے اس کا کنسیپٹ نہیں تھا، آج اتنا تیز کیوں ہے؟ اس کی وجوہات وہی ہیں کہ پہلے شیعوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس لحاظ سے کہ پہلے تو قتل کیا جاتا تھا، لیکن قتل کرنے سے بھی شیعہ باز نہیں آئے، عزاداری بڑھتی گئی اور مجالس بڑھتی گئیں، شیعت پھیلتی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اب شیعوں کو توڑ دیا جائے۔ ولائے علی علیہ السلام، محبت علی علیہ السلام، مولا امیر کائنات کی محبت، آل محمد کی محبت، میں یہاں نجف اشرف میں ٹھہرا ہوا ہوں، مولا امیر کائنات کے جوار میں ہوں، مولا امیر کائنات کے جوار سے کہہ رہا ہوں کہ کسی امام نے، یہ جو مشہور کتابیں ہیں، کسی امام نے شہادت ثالثہ کا حکم نہیں دیا، دیتے تو ہم ضرور پڑھتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز شروع سے لے کر آخر تک نماز ہے، شروع سے تکبیرۃ الاحرام سے لے کر آخر تک اگر ولائے علی سے خالی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل میں ولائے علی ہونی چاہیے، حتماً ہونی چاہیے۔ ایک جز نماز کا ولائے علی سے خالی ہوا، ہماری نماز باطل ہے۔
تو ولائے علی کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ نہیں ہے جس طرح قرآن کریم ہے، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ظاہراً مولا علی علیہ السلام کی ولایت ظاہراً اور ان کی شہادت اور معصومین علیہ السلام کے نام کہیں نہیں لکھے گئے، لیکن پورے کا پورا قرآن علی کا قصیدہ ہے۔ 1000 آیات، 500 آیات اہل سنت علماء کے نزدیک مولا امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو پورے کا پورا قرآن علی کا قصیدہ ہے، لیکن ظاہراً علی کا نام لے کے کسی آیت میں ان کے فضائل کو علل اعلان بیان نہیں کیا گیا۔ تو نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی جو شیعہ ادا کرتا ہے وہ علی کا قصیدہ بنا کے، علی کا محب ہو کے جب ادا کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ لیکن ایک چیز میں، تشہد میں مولا امیر کائنات کو محدود کر دینا اور کفر کے فتوے لگانا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تمام مسلمان سے مراد شیعہ متحد ہیں، ایک جگہ ہیں، ایک جگہ عزاداری کرتے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خدا را یہ اختلاف ڈالنے کی کوشش نہ کی